الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہی نیت انسان دو الگ انداز میں کرتا ہے اور ایک عمل گناہ بن جاتا ہے اور دوسرا عمل عبادت بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بزرگ اللہ والے تھے، وہ ایک کنویں کے پاس جاتے اپنے شاگرد کے پاس، ضعیف تھے بڑی عمر کے، تو ان کا شاگرد ان کو نہلاتا تھا اور ڈول بھر بھر جو ہے نا ڈالتا تھا ان کے اوپر۔ اب ایک پڑوسی ان بزرگ کا گزرتا وہاں سے دیکھتا کہ کہتا کہ ہمیں تو کہے جاؤ اسراف اور خود کیے جاؤ، ہمیں تو کہے جاؤ کہ اسراف اور خود کیے جاؤ۔ تو حضرت جواب میں فرماتے کہ تیرے لیے حرام اور میرے لیے حلال، یہ جواب دیتا۔ اب ایک دفعہ وہ اسی طرح گزر رہا تھا، اس کے پاس موقع تھا، وقت تھا، تو آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ خود تو کیے جاؤ اسراف اور ہمیں منع کیے جاؤ۔ تو حضرت سے پھر کہا کہ ان کا اچھا بڑا جو ہے نا دل لادا بھی تھا، تو کہنے لگا کہ اس کیا مطلب ہے اس بات کا، آپ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ تیرے لیے حرام میرے لیے حلال۔ تو فرمانے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ تم کس وجہ سے نہاتے ہو، کیا نیت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ بدن کی پاکی حاصل ہو جائے اور ناپاکی سے ہم پاک ہو جائیں اور جسم کا میل کچیل صاف ہو جائے۔ تو کہا اسی لیے تو تیرے لیے اسراف ہے، اب تو کم سے کم ڈولوں سے تم نے نہانا ہے، جتنا کم پانی مقدار استعمال کر سکو، اگر زیادہ کرو گے تو گناہ ملے گا، تمہاری نیت تم نے خود بتائی۔ اور کہا اچھا پھر آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ تو کہا بھائی میری تو نیت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ گرمی بہت ہے اور میری تو جو عادت ہے وہ بھی گرم ہے، میرا جسم بھی گرم ہے، لہذا میں تو کوئی پاکی کی صرف نیت سے تھوڑی، میں تو اس نیت سے کہ گرمی دور ہوتی چلی جائے۔ پھر تو بندہ 10,000 ڈول ڈال دے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا، نہ یہ اسراف میں داخل ہے، بلکہ یہ تو عبادت بن جاتی ہے، نیت کا فرق صرف۔ تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ تیرے لیے حرام میرے لیے حلال، کیونکہ میری نیت دیکھیں صحیح ہے۔ یہی تو بات ہے کہ نیت کو سیکھنا۔ شیخ الحدیث صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، بس وہ سناتا ہوں، دعا کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت نے کہ ایک شخص تھا جس کا مقدمہ تھا، اور مقدمے کے لیے اس نے قاضی کے پاس پہنچنا تھا، لہذا درمیان میں ایک بہت دریا تھا بڑا، اور جب وہ گزرنے کے لیے آیا اس تک پہنچا تو دیکھا کہ دریا کے اندر تو طغیانی اور طوفان بھی آیا ہوا ہے، یعنی کہ جو موجیں تھیں وہ تو ایسی زبردست اوپر اڑ رہی ہیں۔ اب اس نے پتہ چلا جی دریا کے اس کنارے پر ایک اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے پاس حاضر ہو گیا، حضرت میرا فلانا فلانا مقدمہ ہے قاضی کے پاس، مجھے تو آج لازمی پہنچنا ہے، میرا یہ مسئلہ ورنہ رہ جائے گا، تو آپ کوئی راستہ بتا دیں، میں دریا عبور کر کے چلا جاؤں، میرے پاس تو کشتی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو، یہ کھانا ہے کچھ لے جاؤ اور دریا کے اس پار نا ایک اور اللہ والے بزرگ ہیں فلاں جگہ پہ، ان کو یہ کھانا پہنچا دیں، اور دریا کو کہو جا کر کہ مجھے اس شخص نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ جس نے کبھی اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی۔ کہنے لگا میں حیرانگی سے دیکھ رہا ہوں، بچے ان کے پھر رہے ہیں ادھر ہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے بھیجا ہے کہ جس نے کبھی ہم بستری نہیں کری اپنی بیوی سے۔ کہتے ہیں میں چلا گیا کھانا لے کر، اور میں نے جا کے جب دریا کو کہا تو دریا سمٹ گیا، مجھے راستہ دیا، میں نکل کے چلے گیا۔ جب میں اس پار پہنچ گیا، ان اللہ والے کو میں نے وہ کھانا بھی دے دیا اور اپنا مقدمے کا معاملہ بھی ہو گیا۔ پھر میں ان اللہ والے کے پاس آیا کہ حضرت مجھے اب واپس جانا ہے،
تو یہ تو دریا میں تو اتنی طغیانی ہے، کوئی عمل بتا دیں، کوئی بات بتا دیں، میں آرام سے بغیر کشتی کے ادھر سے نکل جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اس کے سامنے ہی کھانا وانا کھایا اچھی طرح پورے، اور پھر کہنے لگے کہ اس دریا کو کہو جا کر کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں کھانا کھایا ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا میں نے تو اپنے سامنے دیکھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ سارا کھانا کھا گئے، اور کہہ رہے ہیں کہ کہو کہ اس شخص نے بھیجا ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی کھانا کھایا ہی نہیں۔ کہتے میں حیران، اب میں گیا، میں نے جا کے دریا کو کہا اس شخص نے بھیجا ہے تیرے پاس جس نے کبھی زندگی میں کھانا ہی نہیں کھایا، اس نے راستہ دے دیا، میں نکل کے پار چلا گیا۔ کہتے میرا کام تو ہو گیا لیکن یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا مجھے ہی کیا ہوا۔ کہتے میں پہلے ہی انہی بزرگ کے پاس چلا گیا، میں نے کہا حضرت یہ سمجھ نہیں آئی بات، ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس شخص نے بھیجا ہے کہ جس نے کبھی اپنی بیوی سے بستری نہیں کری، بچے پھر رہے ہیں آپ کے ماشاءاللہ سے، ادھر سے پردے میں بیوی نے سن لیا کہ اوے کم بخت میرے اوپر بہتان باندھتے ہو۔ تو اس اللہ والے نے بولا بھائی چپ کر جاؤ، بات یہ ہے کہ میں نے تو آج تک جب بھی اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو میں نے نیت یہ کری ہے کہ اس کا میرے پہ حق ہے وہ ادا کر رہا ہوں، میں نے کبھی بھی لذت یا مزے کے لیے یا اپنی مرضی اور چاہت کے لیے ہم بستری کری نہیں، تو واقعتاً ہی پھر تو میں نے کبھی ہم بستری کی نہیں، کیونکہ میں نے نیت دیکھے نا، یہ نیت کری، عبادت کی نیت ہے تو عبادت ہو گئی، وہ ہم بستری تو کچھ اور چیز ہوتی ہے، وہ اس کا تو موقع نہیں ہے میں اس کو بیان کروں ابھی، بہرحال وہ الگ تفصیل ہے۔ تو فرمایا بالکل سچ کہا کہ ہم بستری تو نہیں کری ہے، میں نے تو عبادت کری ہوئی، میں نے تو اس کا حق ادا کیا ہے۔ تبھی تو دیکھو نا، سچ بولا تو دریا نے راستہ بھی دیا، اور اس بزرگ نے جو یہ کہا کہ کبھی کھانا ہی نہیں کھایا، تو کہا کہ واقعی اس نے بھی جب بھی کھانا کھایا تو اس نیت کے ساتھ کھایا کہ اللہ کا حکم ہے، اس کا دیا ہوا امانت ہے، جسم اس کو بچانے کے لیے فرض ہے، تو وہ عبادت بن گیا۔ وہ کھانا کھانا کچھ اور ہوتا ہے، جو بڑی معذرت کے ساتھ ہم کھاتے ہیں وہ ہوتا ہے کھانا، یہ کھانا نہیں ہوتا، یہ عبادت کرنا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں سچ بولا اس نے بھی کہ اس شخص نے تم کو بھیجا ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں کھانا کھائے کوئی نہیں۔ اسی لیے تو آتا ہے نا حدیثوں میں بھی پتہ چلتا ہے، ایک عورت ہے وہ گھر میں جب کھانا پکاتی ہے نا سالن، اور اس میں اس نیت سے وہ 2-4 گھونٹ پانی کے اضافی شوربے میں بڑھا دیتی ہے، ڈال دیتی ہے کہ اگر کوئی مہمان آ گیا تو اسے بھی کھانا دے دیں گے، اگر پڑوسیوں کو بھی ضرورت ہوئی پہنچا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ پڑوسی گھر پہ موجود نہ ہوں، یہ ان کو کھانا نہ دے سکیں، اگرچہ کوئی مہمان ان کے گھر نہ آئے، لیکن عورت کو پوری نیت مل گئی مہمانوں کی بھی اور پڑوسیوں کو کھانا دینے کی بھی۔ دیکھیں یہ نیت کرنے میں کوئی جو ہے وقت خرچ ہوتا ہے کیا؟ کوئی مال خرچ ہوتا ہے؟ جان جلتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے نیت جو اللہ والے سکھاتے ہیں، اللہ کرے ہم بھی سیکھ لیں، اس پہ عمل کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔